أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پسے پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھیں اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھیں جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پہ عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے۔ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مساجد میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پہ موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں میں گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلام کی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کے ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کا خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوں۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور یہ بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔